کچھ دن باقی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کی توجہ دلواؤں کہ ہم تیاری کریں رمضان کے لیے۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں جب رمضان قریب ہوتا شعبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے یوں تیاری شروع کرتے جیسے پہلوان اکھاڑے میں اترنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ میں نے اس رمضان کے اندر میں نے مکمل اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا۔ تو اب ہم نے کچھ کام کرنا ہے رمضان کی تیاری کے لیے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اے اللہ، میں نے تیرا بندہ بننا ہے، تو مجھ پر مہربانی فرما۔ خالص کرے اپنی نیت کو، اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، میرے دل کو اپنی اور اپنے رسول کی جو محبت ہے اس کے نور سے بھر دے۔ یا اللہ میں نے تیرے پاس آنا ہے تو یہ جو میرا دل ہے اس کو بس تو اپنی جو ملاقات ہے اس کے انتظار، اس کا شوق، وہ تڑپ میرے دل میں پیدا کر، خالص ہو جائے، خالص کر لیں نیت اللہ کے لیے۔ اللہ میں نے تیرا بندہ، مومن بندہ جیسے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کا اسوہ جیسے ہمارے سامنے نیت خالص کریں کہ اللہ تو مجھے اتنی محنت کرنے کی توفیق دے کہ میں واقعتاً تیرا بندہ بن جاؤں جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ نیت خالص کر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ میلے دل کے ساتھ آپ اس مہینے کی کوئی برکت، کوئی اس کا جو بھی فیض ہے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ دل صاف کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ لوگوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، ایسے لوگوں کے حوالے سے جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے دل کے اندر، اسے ختم کریں، صفائی کریں دل کی۔ اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی پیاری باتیں ہیں اس حوالے سے، بلکہ ایک شخص کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا، صحابہ اس کی ٹوہ میں لگے رہے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، کوئی انہیں خاص عمل اس کا نظر نہ آیا، تو بالآخر اس سے پوچھا کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ خاص عمل کرتے ہیں، بتلائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے سوچنے پر کہا ایک کام میں کرتا ہوں، رات کو سوتے وقت میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ جس نے مجھ پر زیادتی کی میں نے اس کو معاف کیا۔ میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے بارے میں اپنے دل میں میں کینہ یا کوئی نفرت یا بغض یا یہ حسد، یہ کیفیات نہیں رکھتا۔ ہر رات سوتے وقت میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے معاف کیا۔ تو دل کو صاف کریں۔ یہ رمضان آ رہا ہے ابھی، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلی چیز نیت کر لیں خالص، اور دلوں کی صفائی کر لیں، نفرتوں سے پاک کر لیں۔ اور دوسری چیز عبادات، ان کی اب مشق کریں۔ مثلا یہ ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جن کی نماز ہی کوئی رہ جاتی ہے، اگر اسی طرح رمضان میں داخل ہوئے تو رمضان میں بھی نمازیں مس ہوں گی۔ ابھی کچھ دن پڑے ہیں، کانشیس ایفرٹ کر کے، شعوری کوشش کر کے نمازوں کا خود کو پابند کریں، وقت جو ہے نماز کا اس پہ پڑھیں۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے کوشش کریں باجماعت نماز ادا کرنے کی، تاکہ رمضان کی آپ کی ہر نماز باجماعت ہو، اور پھر اللہ اس پریکٹس کو آپ کی زندگی میں اتنا پکا کر دے کہ ساری زندگی ہر نماز باجماعت ہو۔ مشق کریں اس کی، اور جو قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کو بھی تھوڑا معمول بنائیں، کوئی نصاب بنائیں، تاکہ رمضان میں قرآن پڑھا جائے۔ جیسے حضرت جبریل آ کے ایک دفعہ اللہ کے رسول کو پورا قرآن پڑھاتے تھے، آپ بھی پورا قرآن پڑھیں، تو نصاب بنائیں، ابھی سے کچھ اس کی پریکٹس، کچھ مشق کریں۔ اور تیسری صدقہ و خیرات، اس کی عادت بنائیں۔ یہ مہینہ تو صدقہ و خیر، ابھی آپ نے پڑھا روزہ دار کو افطاری کروانے کا کتنا ثواب ہے، صدقہ و خیرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے اتنے سخی ہو جاتے تھے اس مہینے کے اندر کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی۔ مطلب یہ جو تیز ہوا چلتی ہے، اسی طرح غیر معمولی جوش، جذبہ، اور جس طرح یہ ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے وہ بھی ہر شخص تک پہنچتی تھی، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو یہ صدقہ و خیرات اس مہینے کے اندر، اس کی بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت ہے، اس کی کچھ عادت بنائیں تھوڑی ابھی سے، کچھ دن ہیں ابھی۔ اور چوتھی چیز گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنا ابھی بیٹھ کے محاسبہ کریں نا کہ دن میں کوئی غلط کام، اللہ کی کہیں نافرمانیاں تو نہیں میں کرتا،
جھوٹ ہے یا کوئی دھوکہ ہے یا کوئی اسی طرح کی غیبت تو ہر کوئی کرتا ہے، اس پر کنٹرول تھوڑا، اور جو یہ فواحش ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہیں، جو گناہ دیکھیں اس کو آپ کیا اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور ہم ان چیزوں میں لگے ہوں۔ میں آپ کو حدیث سے سنا دوں، ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں صرف پیاس اور بھوک ہی نصیب ہوتی ہے اور کچھ نہیں نصیب۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پیاسا رہے یا بھوکا رہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں۔ الصیام جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے، جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، تقاضے، ان کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے روزہ، لیکن کس شرط پر؟ فلا یرفس، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، کوئی فحش چیزیں، اب نوجوان ہیں آج کل کا، تو چونکہ ہمارے فرینڈ، ہم خود پڑھاتے رہے ہیں، دوست بتاتے ہیں، کلچر ایسا ہے یونیورسٹیز کا، کالجز کا، نوجوانوں کا، کہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں۔ یہ فلا یرفس، یہ فحش، بے حیائی والی جنسی یہ باتیں، ولا یجہل، اور یہ غیر سنجیدہ رویہ نہ اپنائیں، غصے میں بھڑک اٹھا، غصہ بہت زیادہ آ گیا، بدتمیزی کسی سے کی، نہیں، یہ چیز روزہ ہے یہ کام نہیں کرنا۔ وَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ لڑائی کرے یا برا بھلا کہے تو فَلْيَقُلْ، آپ سے فرمایا اسے چاہیے کہے اِنِّی صَائِمٌ، اِنِّی صَائِمٌ، میں تو روزے دار، میں تو روزے دار۔ روزے دار نے یہ کام کرنے ہیں، تو ابھی سے خود کو اس کی عادت ڈالیں، کچھ دن ہیں، پریکٹس کریں، خود پہ کنٹرول کریں، یہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں پھر آپ صحیح چل سکیں۔ اور آخری بات جو میں نے لکھی ہے وہ ہے کہ اب دعاؤں کی کچھ تیاری کریں۔ میں اور آپ، ہم سارے اب اکثر ایسے ہیں کہ ہمیں عادت ہی نہیں اللہ سے کچھ مانگنے کی، حالانکہ ضرورتیں اور خواہشات ہماری اتنی ہیں کہ لکھنے بیٹھے تو وہ ختم ہی نہ ہو، اللہ سے مانگی نہیں مانگتے، عادت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل کو تکبر کہتے ہیں کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہاں تک کہا، آپ جانتے ہوں گے کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو پہلے کس سے مانگو؟ اللہ، پہلے اللہ سے مانگو، بعد میں سبب اختیار کرو، چیزیں تو ملیں گی تب جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا۔ آپ اللہ سے آپ نے مانگا نہیں، اٹھ کے چل پڑے ہیں کام کرنے، پھر ہوا نہیں تو کہتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے، بھائی اللہ نے نہیں اجازت دی، ہونا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں، اپنی ضروریات رکھیں، مانگنے کی عادت ڈالیں، اور پھر اس کے لیے کچھ دعائیں یاد کریں جو مسنون دعائیں ہیں، اللہ کے رسول جن الفاظ سے مانگا کرتے تھے، جو قرآن کے اندر دعائیں آئی ہیں۔